امریکہ نے ضبط کیے گئے ایرانی جہاز کو پاکستان منتقل کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق، کہا ایرانی عملے کو گزشتہ رات پاکستان لایا گیا، عملے کو آج ایرانی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ ایرانی جہاز کو مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود سے واپس بھیجا جائے گا۔ عملے اور جہاز کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس پیش رفت کو اعتماد سازی کی مثبت مثال قرار دیا، کہا خطے میں امن کے لیے سفارتکاری کو فروغ دیتے رہیں گے۔ پاکستان ایسے اعتماد سازی کے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خطے میں امن کے لیے ثالثی جاری رکھیں گے۔ بحری جہاز سوسکا کو ناکہ بندی توڑنے پر 19 اپریل کو امریکی فوج نے قبضے میں لیا تھا۔ آبنۂ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پروجیکٹ فریڈم کا آج سے آغاز ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ یہ اقدام انسانی ہمدردی کا اظہار ہے۔ جو ممالک اس تنازع میں ملوث نہیں، انہوں نے ہم سے مدد مانگی۔ کئی جہازوں کا عملہ خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہے۔ کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو سخت جواب دیں گے۔ آبنۂ ہرمز سے آزادانہ نقل و حرکت کا مقصد ان کمپنیوں اور ممالک کو ریلیف دینا ہے جنہوں نے غلط کام نہیں کیا۔ امریکہ ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہا ہے۔ ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی فوج کا آج سے آبنۂ ہرمز بحالی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان، کہا آبنۂ ہرمز میں آج سے جہاز رانی کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کریں گے۔ امریکی صدر کی طرف سے ہدایت کردہ مشن آزادانہ نقل و حمل کے خواہش مند تجارتی جہازوں کی مدد کرے گا۔ آبنۂ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا بیان، کہا آبنۂ ہرمز خلیج فارس کو ٹرمپ کے بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا۔ اس معاملے میں بیان بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ الزام تراشی پر مبنی بیانیاں کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت ایرانی افواج کی نگرانی میں ہوگی۔ تمام تجارتی جہاز اور آئل ٹینکرز ہم سے رابطے کے بغیر نقل و حمل سے گریز کریں۔ ایرانی مسلح افواج نے آبنۂ ہرمز میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کر دیں۔ ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کی جارحانہ کارروائیاں صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں، آبنۂ ہرمز کی سیکیورٹی کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ امریکی بحریہ کا آبنۂ ہرمز کے قریب آنا اور داخلہ ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی سطح کے خطرے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی اقدامات سے خلیج میں جہازوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا مسائل کے حل اور دیرپا امن کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہتے ہیں ایران اب امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایرانی نکات کے تحت اس مرحلے میں جوہری مذاکرات شامل نہیں۔ ایران کے 30 دن میں جنگ کے مکمل خاتمے کی تجویز، تہران کے امن منصوبے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کا امن منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ آبنۂ ہرمز کو کھولنا اور ناکہ بندی کا خاتمہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ سمندری بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی ذمہ داری بھی ایران سنبھالے گا۔ اسرائیل سمیت تمام فریقین کی جانب سے حملے نہ کرنے کی ضمانت شامل۔ دوسرے مرحلے میں ایران یورینیم افزودگی 3.6% کی سطح پر لائے گا۔ ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم یا تنصیبات کو تباہ نہ کرنے کی ضمانت شامل۔ ایران کے منجمد اثاثے مقررہ مدت کے بعد مرحلہ وار بحال ہوں گے۔ تیسرے مرحلے میں ایران کی عرب اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات شروع کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بات چیت کے ذریعے مشرق وسطیٰ پر مشتمل ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کرنے کی تجویز شامل ہے۔ امریکہ اپنی افواج اور طیارہ بردار جہازوں کے قبرستان کے لیے تیار رہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا امریکہ کو سخت انتباہ، کہا امریکہ دنیا کا واحد بحری قزاق ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔
ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका को असफहान में गिरने वाले अपने तैयारों का मलबा याद रखना चाहिए। पास दौरान इनकलाब का कहना है वाशिंगटन के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तल्ख डील में से किसी एक का इंतखाब करें। फैसले के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। PSL 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। एरॉन हार्डी ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल समद की 34 गेंदों पर 48 रन की बारी। मोहम्मद हारिस 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। कोशल मेंडस 9, माइकल ब्रेसवेल 4 रन बना सके। बड़े मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। साइम अय्यूब के सिवा कोई बल्लेबाज खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सका। कप्तान मार्नस लिबुशैन 20, मुआज सदाकत 11 रन बनाकर आउट हुए। साइम अय्यूब ने 50 गेंदों पर 54 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 8, इरफान खान ने, ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ पर विकेट गंवाई। कौशल परेरा 1 रन ही बना सके। एरॉन हार्डी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के झटके, दरो दीवार लरज उठे। जलजले की शिद्दत 5.2, गहराई 128 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान और चीन का बॉर्डर था। सिंध में हीट वेव मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। कराची में टेम्परेचर 39 तक पहुंच गया। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। यूब, मूसाखेल, बारखान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार। NDMA का आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान। बढ़ते टेम्परेचर के बायस ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने से ग्लेशियाई झील फटने, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजेरा साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमला फुजेरा से 78 मील दूर नामालूम प्रोजेक्टाइल से किया गया। वाक़े में हमला महफूज रहा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने आबने हॉर्मज़ में सिक्योरिटी खतरा बदस्तूर इंतहाई संगीन करार दे दिया। आबने हॉर्मज़ में संगीन सिक्योरिटी खतरात के बायस बहरी जहाज़ों को नई हिदायत जारी। UAE का अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट तंजीम से भी अलहदगी का ऐलान। UAE का बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी का खत मौसूल हो गया। खत UAE के वज़ीर तवानाई ने इरसाल किया। खत में कहा गया कि पैदावार बढ़ाने और तवानाई हिकमत अमली में खुद मुख्तारी चाहते हैं। UAE इससे पहले OPEC और OPEC प्लस से अलहदगी का ऐलान कर चुका है। OAPES 1968 में अरब तेल बरामद करने वाले ममालिक के ताउन के लिए कायम की गई थी। OPEC प्लस के 7 रुकन मुल्कों का जून से तेल पैदावार में इजाफे का ऐलान। OPEC प्लस के बयान में कहा गया है कि यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार में इजाफे का फैसला किया है। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान ने तेल की मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा किया।